الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین. ایک آدمی پہاڑی سفر کر رہا ہوتا ہے تو گاڑی سے جا رہا ہوتا ہے نظاروں کے مزے لیتے ہوئے، اور ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی جو ہے نا خاصی پرانی ہوتی ہے. تو ایک اسٹیپ چڑھائی آتی ہے نا، جب وہ دیکھتا ہے گاڑی آگے سے بونٹ سے نا دھواں نکل رہا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے گاڑی فوراً سائڈ میں لگاؤ. گاڑی سائڈ میں لگاتا ہے، اترتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے پانی کی تلاش میں، اگر پانی ملے گاڑی ٹھنڈی کروں گا. تو تھوڑا آگے آگے نیچے دیکھتا ہے، وہ ایک چھوٹی سا کچا سا مکان بنا ہوتا ہے، کچھ آگے اس کے لان سا ہوتا ہے، کچھ جانور سے اس کو کہتا ہے یار یہاں سے مجھے مدد مل جائے گی. تو وہاں نیچے اتر کے جاتا ہے، آواز دیتا ہے، تو ایک آدمی باہر آتا ہے، کہتا ہے جی میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. کہتا ہے یار یہ اس طرح معاملہ ہو گیا ہے، آپ پلیز مجھے پانی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی رورل ایریاز میں آپ چلے جائیں، چاہے سندھ، بلوچستان، پنجاب، KP کے، تو کافی مہمان نواز ہو. کہتے ہیں کہ آپ مسافر ہیں، آپ ہمارے مہمان ہو، آپ زحمت نہیں کرو، آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کو چائے دے رہا ہوں، آپ چائے پیو، تھوڑا آرام کرو، میں پانی ڈال کے آؤں. کہتا ہے یہ بھی اچھا ہے. وہ چائے کی پیالی پکڑتا ہے، چڑھا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بڑے مزے سے چائے سپ کر رہا ہوتا ہے گرم گرم ٹھنڈے ماحول میں، اور سامنے اس کے کچھ جانور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. ایک دم سے اس کی توجہ ایک منظر پہ آتی ہے. وہ دیکھتا ہے ایک مرغی، اس کے پیچھے 6 چوزے ایسے 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 پیچھے پیچھے مرغی، لیکن ان 6 چوزوں کے پیچھے ایک عقاب کا بچہ ان کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے ایسے 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 ایسے. کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے بھائی، عقاب کا بچہ ان کے ساتھ اتنا فریلی کیسے، اتنا یہ بھائی بندی کیسے چل رہا ہے، بھائی چارے والا ماحول کیسے چل رہا ہے. اس کو مار کے کھا جانا چاہیے تھا. پھر اس کی حیرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ غور کرتا ہے کہ عقاب کا بچہ چون چون کر رہا ہے اور کھدک کھدک کے چل رہا ہو. کہتا ہے بھائی یہ چل کیا رہا ہے، کیا سین ہے یہ. تو وہ بےتابی سے بندے کا انتظار کر رہا تھا، واپس آتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ کیا معاملہ ہے یار، یہ بتاؤ. کہتا ہے یار ہمیں خود نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے. ہم ایک دن باہر آئے تھے فجر کے وقت، تو یہ سامنے پڑا ہوا تھا اتنا سا ہی. میں نے اس خوف سے کہ کوئی جانور اس کو کھا نہ جائے، اس کو مرغی کے ساتھ ڈبے میں ڈال دیا. تو وہ آدمی جو ہے وہ حکیم ہوتا ہے، معاملہ سمجھ جاتا ہے کہ ہوا کیا. وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ ماحول کا برا اثر ہو گیا اس کے اوپر. وہ اپنی چائے چھوڑتا ہے، گرم گرم اس سے راہ دیا تھا، جاتا ہے، جا کے عقاب کے بچے کو اٹھا لیتا ہے، کھاتا ہے اور پہاڑی کے کونے پہ چلا جاتا ہے. پہاڑی کے کونے پہ جا کر وہ اس طرح سے جو ہے نیچے کی طرف اس کو کر کے اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ دیکھ بھائی، اللہ نے تجھے آسمان کی بلندیوں کے لیے پیدا کیا ہے، زمین کی خاک چاٹنے کے لیے بھی. تو اپنے اصل مقام کو پہچان جا اور اس پر پہنچ جا، نہیں تو اس سے بہتر ہے مر جا. یہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور عقاب کے بچے نے تو اس کو ہوتا ہے زندگی پر، اس کو گاؤں میں نہ آتی، پہنچ لانا شروع کرتا ہے زمین تلاش کرنے کے لیے. زمین تو ملے ہی نہ اسے. وہ تیزی سے نیچے جاتا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کو کلم میں کیا کھا رہا ہے، پلٹ رہا ہے، گھوم رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. اور اس میں اس کے پر کھل جاتا ہے. جب پر کھلتے تو وہ گرائڈ کرنا شروع کرتا ہے. اور وہ تھوڑی دیر تک گرائڈ کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ پاؤں مارتا ہے زمین تلاش کرنے کے لیے. اس میں اس کے پر بھی ہلتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی اڑان بھرتا ہے، اور پھر پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے زمین تلاش کرنے کے لیے. اور یہ چکر کافی ٹائم تک چلتا رہتا ہے، اور اس میں اس کے پر ہلتے رہتے ہیں، پریشر لگتا رہتا ہے، اور وہ تھوڑا اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. فطرت میں تو ہوتا ہے، فطرت کے کن کرتی ہے اس کو سمجھ آتا ہے کہ اگر ایسے کریں گے تو یار اوپر جا رہے ہیں. تو وہ یہ ماجرا کو 40-50 منٹ چلتا رہتا ہے، اور بندہ کھڑا ہونے پہ دیکھتا رہتا ہے. اور دیکھتا ہے کہ وہ عقاب کا بچہ ہلکے 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 اڑان بھر کے وہ جس اڑان پہ اڑتا ہے، جس ہائٹ پر، وہ وہاں پہنچتا ہے. اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو اس کے چہرے میں مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ واپس آ جاتا ہے اپنی چائے اٹھانے. یہ کہانی میری اور آپ کی.
अल्लाह ने हमें आसमान की बुलंदियों में पैदा किया, लेकिन अफसोस कि आज का इंसान ज़मीन की खाक चाह रहा है, वो अपने असल मुकाम से बहुत नीचे गिर चुका है। इसका जिक्र आज नहीं, बहुत पहले ही जब कुरान नाज़िल हुआ था, अल्लाह ने सूरह 3 में भी कर दिया था, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। और वो जो इंसान था जिसने उस औकात के बच्चे को पकड़ा और ऐसे किया, वो है एक ट्रेनर, एक मेंटोर, एक कोच, मैं और आप। ये है एक ट्रेनर का किरदार, ये है उसकी ताकत कि सबसे पहले तो वो किसी को देखता है कि ये अपने मुकाम से नीचे, तो उससे रहा नहीं जाता। पहले बात तो उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि इसको एनालाइज कर ले किसी को कि ये अपने असल मुकाम पर नहीं है, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, इसको बहुत ऊपर जाना है। तो फिर वो अपनी सलाहियतों के जरिए उसको कोच, मेंटोर, ट्रेन करके उसके असल मुकाम तक लेकर जाते हैं। दिस इज योर पावर, दिस इज द पावर ऑफ ट्रेन। तो आज हम अपने इस कहानी के साथ 3 दिन के लंबे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ट्रेन द ट्रेनर। और मैं उम्मीद करूँगा, बल्कि मैं कोशिश करूँगा, मुझे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि आपके इस वक्त को भरपूर लर्निंग और फन के साथ भरपूर ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस दूँ जो आपको ज़िंदगी में कभी ना हो। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारे मिथ हैं ट्रेनिंग को लेकर जो हम एक एक करके उड़ा देंगे, और आपको पता चलेगा ट्रेनर वाकई में होता कौन है और ट्रेनिंग वाकई में क्या चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ में देखने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने देखने, क्लैरिटी लानी है, चीज़ों में फ़र्क पैदा करना है। फिर हमने ये देखना है कि एक ट्रेनिंग को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, और फिर हमने अपनी डिलीवरी के ऊपर काम करना है सबसे ज़्यादा। ट्रेनिंग को एक उसका पूरा 1 डे का है या 1 घंटे का सेशन है या हाफ डे का सेशन है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। इसका आगाज़ हम एक छोटे से एक्टिविटी के साथ करेंगे। आपका इंट्रोडक्शंस में लूँगा, साथ साथ आप अपने इंट्रोडक्शन में नाम बताएंगे, अपना डिपार्टमेंट जो भी बैंक इस्लामी का एक्सपीरियंस है ब्रीफ, और साथ साथ आप जो है अपना पहला ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो क्या रहा है आपका सबसे पहला सेशन जब आपने कहीं लोड किया था तो वो क्या था। ठीक है, तो तैयार हैं आप? ये तो इंट्रोडक्शन की। इससे इंट्रोडक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम और कर लूँ, कुछ ग्राउंड रूल्स हैं इस ट्रेनिंग सेशन के, वो हमें समझ लेने हैं और उसको हमने जो है लिटरल सेंस फॉलो करना है। तो आइए मैं आपसे कुछ रूल्स शेयर करूँ, क्योंकि मैं एटलीस्ट ट्रेनिंग रूम को खेल का मैदान कहता हूँ। जैसे खेल के मैदान के असूल होते हैं, टू गेट द आउटकम ऑफ दैट गेम, इसी तरह मेरी ट्रेनिंग के भी कुछ असूल रखने पड़ते हैं ताकि हम जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं बाय द एंड ऑफ द डे या बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वी कैन अचीव दैट। तो सबसे पहला रूल तो ये होता है, क्योंकि आज ये डिजिटल दौर है, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है जो हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करके रखती है, परेशान करके रखती है, तो इसको साइलेंट पे करना होता है। तो मैं कर चुका हूँ बिल्कुल, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट से रखें। थैंक यू वेरी मच। अब ये साइलेंट पर है तो इसका तरीका ये होता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल या टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरी इजाज़त के बगैर बाहर चले जाएंगे, उस रूम में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, बस घर नहीं जाएंगे, ठीक है जी। और उसको अटेंड करेंगे और वापस आ जाएंगे। यहाँ बैठ के प्लीज़ मोबाइल फोन्स को यूज़ मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने ओपन और रिलैक्स रहना है। ओपन का मतलब है कि अगर कोई सवाल जहन में आ रहा है पूछना है, आपने ये नहीं सोचना कि यार ये अजीब लगूगा ये सवाल पूछ के, तो बच्चों वाला सवाल है, ट्रेनर क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, तो ये आपके पास जहन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सीखना है। आप जितना गलत करेंगे उतना ज़्यादा आपको सही होगा। और रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहने का मतलब ये है कि
کیونکہ میرے ٹریننگ سیشن جتنے ہوتے ہیں وہ ایک گیم پلے ہوتا ہے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ 4-5 سال کے بچے پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ 3 دن گزارنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہیں گے کہ آپ 30-35-40 سال کے یا 45 سال کے کوئی پروفیشنل ہیں, پھر یقین کریں آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی. تو ایسا نہیں کرنا. بھول جائیں آپ کون ہیں, اپنے بچپن میں واپس چلے جائیں 4-5 سال کے, اور یہ نہیں کہ اچھل کود مچا دیے گا, شور شرابہ مچا دیے گا. مطلب یہ کہ اس طرح سے جو ہے نا ریلیکس رہنا, آپ ڈرنا نہیں ہے جیسے بچہ ڈرتا نہیں ہے, ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, ایکسپلور کرتا ہے. تو یہ آپ کا وقت ہے ایکسپیریمنٹ اور ایکسپلور کرنا. ساتھ ساتھ ڈس ایگری بٹ پروفیشنلی, مطلب یہ ہے کہ میں اگر یہاں کھڑا ہوں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے منہ سے جو بات نکل گئی بالکل صحیح ہو. بالکل بھی ایسا نہیں. اس سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ مجھے صحیح کر سکتے ہیں, لیکن پروفیشنلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے الفاظ بھی صحیح ہوں گے اور آپ کی ٹون بھی صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. نو کراس آرگومنٹس, مطلب یہ کہ میں جب اگر کسی سے کوئی فیسلیٹیشن یا کچھ اس کو کوشچننگ کر رہا ہوں, یا وہ کوئی مجھ سے جو ہے وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے کسی چیز کے اوپر, تو آپ نے جو ہے نا سیکھ نہیں کرنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا انہوں نے کچھ کہا تو آپ نے ان کو کراس کر دیا, آپس میں ایسے کراس نہیں کرنا جب تک میں گروپ ڈسکشنس والا ہوتا. نو انٹرپشن ڈیورنگ کانسیپٹ ڈیلیوری ایون اف یو ڈس ایگری. میں کوئی کانسیپٹ کہنا شروع کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے, اس میں ایسا یہ ہے, اور کہتے ہیں نہیں یار یہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ بیچ میں آپ مجھے انٹرپٹ کر دینا ہے, آپ نے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے, آپ نے ہاتھ ریز کر دینا ہے, میں سمجھ جاؤں گا مجھے آپ کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ریز اینڈ, ہاں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اٹینڈنس کرائٹیریا, یہ کیا کریں آپ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے 18 میں سے مجھے ابھی اس سے میں میسج کر دیا تھا کہ یار 9:30 کے بعد میں کسی کو اندر آنے نہیں دوں گا کوآرڈینیٹر کو. تو اس نے کہا اوکے سر. اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا, اس نے کہا قاضی صاحب کو فون کرے گا, قاضی صاحب کو بولے بارش ہوئی ہے 10 بجے تک چھوڑ دیں, آنے دیں لوگوں کو, آنے سے نہ کریں, کل سے پھر کر دیں. تو اٹینڈنس کرائٹیریا آپ کے اوپر ہے, میں رکھتا نہیں ہوں یہاں پر. شروع میں نے بینک اسلامی جوائن کیا تھا تو میں بہت اسٹرکٹ تھا کہ میں اگر 9 بجے اسٹارٹ کر رہا ہوں 9:15 بجے, تو میں جیسے 9 کی ٹائمنگ ہے تو 9:15 کے بعد میں پھر 15 منٹ بعد کسی کو اندر نہیں آنے دیتا تھا. ہیڈ آف ٹریننگ کے فون میں بات آتا تھا, پھر چھوڑ دے بندہ بات رہا ہوتا تھا. کوئی بھی ہو, ایریا مینیجر ہو, برانچ مینیجر ہو, سینئر مینیجر ہو, اور وہ کھڑا ہے وہاں, چھوڑ دے. میں نے یہاں پہ ماحول دیکھ لیا, اچھا یار ٹھیک ہے آؤ, جب آنا ہے آؤ. پھر میں نے فورس نہیں, سیکھنا ہے سیکھو, نہیں سیکھنا نہیں سیکھو, اپنا کیا جا رہا ہے, ٹینشن کیا. لیکن آج تھوڑی سختی اس لیے میں نے رکھی کیونکہ ٹرین دا ٹرینر ہے. اوپننگ ہی سے میرے پہلے لفظ سے ہی آپ کی لرننگ اسٹارٹ ہو گئی, کیونکہ میں آپ کے سامنے مثال ہوں کہ ایک ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے, ایک لائف ڈیمانسٹریشن. تو میں چاہ رہا تھا کہ ویری فرسٹ مومنٹ سے سب لوگ جوائن کریں اور دیکھیں کہ بھائی چیزیں کس طرح لگے چلی ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو بریکس اینڈ پینلٹیز, بالکل یہ آپ کے اوپر ہے. میں کبھی کبھار رکھ دیتا ہوں, میں باہر سیشن کرتا ہوں تو رکھتا ہوں, اس کو مزہ آتا ہے اس میں. یہاں بھی کبھی کبھار رکھ دیتا ہوں جب پیسے والے لوگ آئے ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر بریک 11 سے 11:30 کا دیا ہے تو 11:30 بجے واپس آنا ہے. آپ لوگ سیٹ کرو, لیٹ آئیں گے تو پھر سموسے, بسکٹ, رول وغیرہ, پھر پیسٹری ویسٹری کچھ شام میں پھر ہر جانا دینا پڑے گا سب کو, یہ نہیں کہ مجھے, سب کو. تو میں ابھی رکھ نہیں رہا اس کو. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں رکھ دو تو میں رکھ دیتا ہوں, لیکن یہ آپ کے اوپر ہے. آپ رکھنا چاہو رکھو, نہیں رکھنا نہ چاہو نہیں رکھو. تو ایک کیجول اس میں جو ہے وہ نام بھی سیٹ ہو جاتا ہے اور تفریح بھی ہو جاتا ہے. چینج, یہ ایک ٹرم ہے, میں اکثر بولتا ہوں اپنے سیشن کے دوران. آپ جیسے ہی میرے منہ سے یہ لفظ سنیں گے چینج, یو ہیو ٹو چینج یور سیٹس. اور ایسے نہیں کہ برابر میں بیٹھ جائیں گے. آپ ادھر بیٹھے تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں گے کم سے کم, یا پیچھے یا ادھر یا ادھر, ٹھیک ہے نا. بہت اچھا یہ ہے کہ ادھر والے ادھر آ جائیں, ادھر والے ادھر چلے جائیں. اچھا اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس خالی 3 سیکنڈ ہوتے ہیں ٹو لیو یور سیٹس. اگر آپ 4 سیکنڈ بیٹھے رہ گئے تو پھر بڑا مزہ آتا ہے. کیوں؟
کیونکہ میں آپ کو پھر ایک پرفارمنس چیلنج دوں گا. ویسے ٹرپل ٹی پورا کا پورا ہی چیلنج ہے آپ کے لیے, پورے کا پورا چیلنج ہے. آپ کے کمفرٹ زون سے میں آپ کو بہت بری طرح سے آج پڑھاؤں گا یعنی اگلے 3 دن پہ. تو پرفارمنس چیلنج کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو ایک ایکٹنگ دوں گا کہ یہ کر کے دکھائیں, یہ ایکٹ کر کے دکھائیں, تو وہ آپ کو یہاں پہ آ کے کرنا پڑے گا. تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو چینج پہ فوکس رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ گراؤنڈ رولس ہیں میرے سیشنز کے جو عموماً میں سیٹ کرتا ہوں ہر ٹریننگ میں. کلیئرٹی ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے, نہیں سمجھ آ رہا ہو کہ بھائی سر تھوڑا سا ریپیٹ کر سکتے ہیں بریفلی سر. 3-4 لوگ جو ہے نا لیٹ جوائننگ کیے تھوڑے. تو سیل فون ایڈیکیٹ, موبائل فون آپ کے سائلنٹ پہ ہوں گے. کوئی امپورٹنٹ کال جب میسج بھی آئے گا تو آپ نے یہاں اٹینڈ نہیں کرنا, باہر جا کے اس کو اٹینڈ کرنا, واپس روم میں آ جانا. میری اجازت بھی نہیں لینی ہے, ایسے بھی نہیں کرنا ہے کہ سر ٹھیک ہے, پلیز ایسے مت کیجیے. اوپن اور ریلیکس رہنا ہے. مطلب یہ کہ کوئی سوال ذہن میں تو آپ نے پوچھنا ہے. ریلیکس کا مطلب یہ کہ 5-6 سال کا بچہ بن کے بیٹھنا ہے, پروفیشنل بن کے نہیں بیٹھنا ہے. یہاں پہ 5-6 سال کا بچہ بن کے بیٹھیں گے تو آسانی ہے. ڈس ایگری کر سکتے ہیں آپ مجھ سے, لیکن آپ کی ٹون اور الفاظ صحیح رہیں گے, اور کوئی کراس آرگومنٹس آپس میں نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ میں کچھ کانسیپٹ ڈلیور کر رہا ہوں تو اس میں مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے, ہاتھ ریز کر دیں گے. کوئی سوال ہوگا تو میں خود آپ کی طرف آ جاؤں گا, اور چینج میں نے آپ کو بتا دوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ گراؤنڈ رولس ہے. اور اب ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنے آ رہے ہیں. ایکٹیویٹی دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. انٹروڈکشن کی ایکٹیویٹی ہے. آپ نے اپنا یہاں پہ آ کے ایک بریف سا انٹروڈکشن کرانا ہے, جس میں آپ نام, ڈپارٹمنٹ, بینک اسلامی کے ساتھ رکھ سے ہیں, 3 باتیں چھوٹی چھوٹی. اور پھر آپ کا پہلا ایکسپیرینس ایز اے ٹرینر, پہلا ایکسپیرینس, پہلا جو زندگی میں پہلا جو سیشن کیا تھا وہ آپ نے آ کے بیان کرنا ہے کہ وہ کیا تھا, کیا چیلنجز تھے, کیا لگا آپ کو, کیا سیکھا, کیسا ہوا تھا. فرسٹ کلیئر ہے؟ اوکے, لیٹس رول. پہلے کون آ رہا ہے؟ زبردست, تالیاں بیان کے لیے. کیونکہ پہلے آنے میں بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. السلام علیکم, میرا نام اردو میں کرنا ہے. بالکل بالکل سر. سید نعمان علی میرا نام ہے. اچھا, میرا جو تعلق ہے وہ سینٹرلائز فارم ریمیٹنس ڈپارٹمنٹ جو ہیڈ آفس میں ٹریڈ فائنینس کے اندر کام کرتا ہے. اچھا, اس کو میں تقریباً 5 سال سے بینک اسلامی سے وابستہ ہوں اور اس کو لیڈ کر رہا ہوں. ریسنٹلی میں لاسٹ ایئر پروموٹ ہوں سینئر مینیجر سینٹرلائز فارم ریمیٹنس. اچھا, یہ تو تھوڑا سا بریف ہو گیا. میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا بہت ٹیچنگ سے بھی وابستہ رہا ہے. گریجویشن کے بعد میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے, تھوڑے بہت ٹریننگس بھی کی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وائس زیادہ لاؤڈ نہیں ہو, کوئی بات نہیں فردر. اچھا, میرا جو فرسٹ ٹریننگ ایکسپیرینس ہے وہ اتفاق سے اسی جگہ کا ہے. یہ 2023 میں اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ تمام بینکس ایک ریمیٹنس فیسیلیٹیشن ڈیسک کریٹ کریں, یا ان کا کوئی سینٹرلائز ہیڈ آفس کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو جو ایف ایکس ڈیزیگنیٹڈ برانچز کو ٹرین کرے کہ جو ایف ایکس ریجیم انٹروڈیوس ہوئی ہے, یا جو رولس اینڈ ریگولیشنس فار فری لانسرس اینڈ آئی ٹی ایکسپورٹرس انٹروڈیوس کیے لاسٹ ایئر اسٹیٹ بینک نے, کہ وہ ان کو فیسلٹیز بینکنگ انڈسٹری کے فورم سے کیسے کیا جائے. اس کے لیے پھر ہمارے جو ساؤتھ صاحب ہمارے جو ہیڈ آف ٹریڈ ہیں ان پہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی گائیڈنس میں, ان کی لیڈ میں ہم نے 1 سال پہلے سے ہی اس پہ ورک کرنا شروع کر دیا تھا, اور ہم کافی حد تک میچور تھے
ट्रेनिंग स्टेट बैंक ने जनवरी 2023 में ये इंट्रोड्यूस करा दिया था। उसके बाद फिर हमने ये ट्रेनिंग शुरू की, तो फैब होगा या मार्च होगा एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन यहाँ पे मेरा जो ऑन साइट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो था। इसमें तकरीबन ये पूरा हॉल फिल हुआ था। सही है। और उसमें टाइमली सब उनके थे, CSMs, PMs, कराची बेस्ड जो ब्रांचेस हैं उनके थे। और हम 2 ट्रेनर्स थे उस वक्त, यानी मेरे साथ मुझे सपोर्ट कर रहे थे मेरे रिपोर्टिंग अली मुस्तफा, जो यहाँ पे ट्रिपल दे चुके हैं। तो वो जो है हमारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह। फुल स्ट्रेंथली, फुल पार्टिसिपेशन था, इंटरेक्टिव था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बोरिंग सा टॉपिक थोड़ा सा लगता है अगर सिर्फ आप ही बोलते हैं, हाँ, इंगेज ना करें, बातचीत ना करें, अंडरस्टैंडिंग कितना पहुँच रहा है मैसेज को ना देखें। तो कोई चैलेंज आपको नहीं आया उस सेशन में? उसमें क्योंकि ऐसा था कि एक चैलेंज तो ये आया था फिजिकल, जैसे अभी यहाँ हुआ, ठीक है, थोड़ी सी अटेंडेंस लेट हुई, ठीक है ना। और उस पर चैलेंज ये था कि एक तो ये कि मुझे माइक यूज़ करना पड़ा। हाँ। अगर मैं एज ए ट्रेनर बात करूँ, अभी माइक हटाता हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं जाएगी शायद, सही है, वहाँ तक नहीं जाएगी। ठीक है। ये मेरे साथ, अगर मुझे आप मतलब मुझे पिन पॉइंट कर रहे हैं तो मेरे साथ ये है चैलेंज कि मुझे थोड़ा वोकल्स में शायद काम करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था। कंफर्टेबल थे आप? स्टेज पे आने में कोई मसला नहीं हुआ आपको, लोगों को फेस करने में? क्योंकि ऑडियंस कंट्रोल हो गई? थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इंसान टीचिंग कर रहा है आपको पीछे, आप ऑडियंस फेस कर चुके हैं, आप ऐसे जी ही हाँ, हैं? जी हाँ। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आइए प्लीज़। मेरे ख्याल से मुझे मिर्ज़ा यासिर कहते हैं और मैं बैंक इस्लामी में पिछले 5 साल से जो है वो डिजिटल फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट को देख रहा हूँ। दैट इज़ एक्चुअली इनिशियली जो कि फ्रॉड कंट्रोल यूनिट था और अब जो है उसको डिजिटल फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इन्फोसेक वो इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि ये स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट भी थी कि इसका नाम जो है वो इस तरह से कुछ कर लिया जाए। बहरहाल इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस जो है HBL, ABL और रबीब का रह चुका, तो लास्ट 13 ईयर जो है वो मैंने इसी इंडस्ट्री में जो है वो अपने गुजारे। अब मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस जो पहली मेरी ट्रेनिंग का होगा, इट वाज लाइक रियली वेरी 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 गुड, बिकॉज क्योंकि ये थोड़ा जो टॉपिक है फ्रॉड रिलेटेड वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और आप जब डिजिटल रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में किसी को बताना शुरू करते हैं तो ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा आपसे इंटरेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जानना सब चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो फ्रॉड को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है और किस तरह से फिर पहचान